آپ باہر جائیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو باہر جانا آج کے دن سے بھی نہ کرنا۔ آپ باہر چلے جائیں، روڈوں پہ میوزک چل رہا ہے، گانے چل رہے ہیں، انڈیا کے گانے چل رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد، یہ وطن ہمارا ہے، ہم ہیں پاسبان۔ وہ اوپر سے باہر سے پاکستان زندہ باد کے نعرے لگا رہے ہیں، اور ان کی گاڑیوں کے اندر دیکھو تو انڈیا کا گانا چل رہا ہے، انڈیا کا گانا چل رہا ہے۔ تو آپ بتائیں یہ آزادی ہے؟ اچھا، ملک سے محبت یہ ہے کہ باہر سے پاکستان زندہ باد اور اندر گاڑیوں کے اندر گانے کس کے؟ دشمن ملک کے۔ تو یہ محبت ہے؟ محبت کس طرح ہے؟ جس طرح پاکستان کی بنیاد بنی ہے۔ بنیاد کیا ہے؟ سب نے یہ نعرہ لگایا تھا، پاکستان کا مطلب کیا؟ سارے بولو، پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ تو آئیے، لا الہ الا اللہ یہ پاکستان کا مطلب ہمیں بتایا گیا ہے۔ معلوم ہوا کہ پاکستان سے، اس وطن سے محبت کس طریقے سے کرنی چاہیے، جس طریقے سے میرے پیارے پیغمبر نے وطن سے محبت سکھائی ہے، پیارے اللہ نے وطن سے محبت سکھائی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، کہ بدر کا نقشہ کھینچا ہے کہ جب میدان بدر لگا ہوا تھا، کفار آپ پہ غالب آنا چاہتے تھے، تم اس وقت کمزور تھے، تمہارے ہاتھ کے اندر تلواریں نہیں تھی، تمہارے پاؤں کے اندر جوتیاں نہیں تھی، تمہارے کپڑے پھٹے پرانے تھے، تمہارے سروں کے اوپر ٹوپیاں بھی نہیں تھی، تمہارے پاس گھوڑے کم تھے، تمہارے پاس اونٹ کم تھے، تمہارے پاس ساز و سامان کم تھا، تمہارے پاس خچر کم تھے۔ اس کے باوجود ہم نے تمہاری مدد کی ہے، ہم نے اوپر سے بارش برسا دی ہے، پانی جمع کر دیا ہے، پھر تمہارے گھوڑوں نے بھی پانی پیا ہے، تم نے بھی پانی پیا ہے، پھر ہم نے ہوا کو جاری کر دیا ہے، جس کی وجہ سے آپ کو میٹھی نیند آ گئی ہے، اطمینان والی نیند آپ سوئے ہیں۔ لہذا میدان بدر کے اندر اللہ کی نصرت اور مدد آئی تھی، فرمایا تم اس وقت کمزور تھے، ہم نے تمہاری مدد کی۔ آئیے میں آپ کو پاکستان کی طرف لے کے آتا ہوں۔ پاکستان جب بنا ہم مسلمان کمزور تھے، اس وقت ہمارے ہاتھ بندے ہوئے تھے، اس وقت ایک ایک مسلم کو پیٹا جا رہا تھا۔ یہ بابا جی، یہ ایک نشانی موجود ہے، بابا جی کے جسم پہ ابھی بھی وہ بچوں کے نشانات ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب پاکستان بنا تھا، ادھر سے لوگ ہجرت کر کے آئے تھے، جن میں بابا جی بھی ہیں، وہ ہجرت کر کے آئے تھے۔ ان کے ساتھ کس طرح ظلم کیا گیا، ان کے ساتھ کس طرح تشدد کیا گیا، ان کو کیسے مارا پیٹا کیا، ان کو کیسے سزائیں دی گئی، ان کا مال چھین لیا گیا، ان سے گھر کا سارا مال و متاع لوٹ لیا گیا، ان کی بیٹیوں کی عزتیں لوٹی گئی، عورتوں کی عزتیں لوٹی گئی، چھوٹے چھوٹے بچوں کو ذبح کر دیا گیا، اور 80,000 علماء کرام کو شہید کیا گیا۔ 80,000 علماء کرام کو گدھے کی کھال کے اندر زندہ بند کر کے، اس کے اوپر پٹرول ڈال کے، پھر آگ لگا کے چونے کا سیلاب بنایا ہوا تھا، اس کے اندر ڈال دیتے تھے۔ نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ نعرہ تکبیر۔ کیوں ڈال دیتے تھے؟
مسلمان کو پتہ چلے کہ ہم بڑے طاقتور ہیں، ہم نے تمہارے علماء کو نہیں چھوڑا، تو تم کون سے باغ کی مولی ہو؟ جس طرح تمہارے علماء کو ہم کاٹ رہے ہیں، تمہیں بھی گاجر مولی کی طرح کاٹیں گے۔ ایک انگریز اور اس کی بیوی کھڑے ہیں، گپے لگا رہے ہیں۔ ہمارے دیوبند کے ایک بوڑھے سے عالم دین ان کو لے کے ان کی جو توپ تھی، توپ کے آگے حضرت کو باندھ دیا گیا، ایک بوڑھے سے عالم۔ سمجھ آ رہی بھیا؟ یہ پاکستان کس طرح وجود میں آیا؟ ایسے نہیں آیا، بڑی قربانیاں لگی ہیں، ہمارے اکابر کا خون لگا پڑا ہے۔ یہ پاکستان ہمارا ہے، کس کا ہے بھائی؟ یہ پاکستان کس کا ہے؟ یہ پاکستان ہم نے بنایا ہے، یہ پاکستان ہمارے اکابر نے بنایا ہے۔ پوچھئے مولانا حسین احمد مدنی سارے قید رحمت اللہ علیہ، انہوں نے بنایا ہے۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ، انہوں نے بنایا ہے۔ سارے اکابرین علماء دیوبند نے مل کے پاکستان کے لیے قربانیاں دی ہیں، جانوں کے نذرانے پیش کر کے یہ پاکستان بنوا کے ہم کو دیا ہے۔ وہ انگریز اور اس کی بیوی تماشا دیکھ رہے ہیں۔ انگریز کہتا ہے بیوی کو، تجھے تماشا دکھاؤں؟ جی دکھا۔ بوڑھے عالم دین آ رہے ہیں، بوڑھے عالم دین، بوڑھے نوجوان بھی نہیں، بوڑھے۔ ان کی توپ کھڑی ہے، توپ وہ جو بہت دور بم پھینکتی ہے۔ ہمارے بوڑھے عالم دین کو اس توپ کے منہ پہ باندھ دیا گیا۔ باندھ کر پھر انگریز اپنی بیوی کو کھلا کے کہتا ہے، اب دکھاؤں؟ جس دکھاؤں تجھے، مزہ دکھاؤں؟ اب دیکھنا۔ اس وقت وہ بٹن دباتا ہے توپ کا، تو ہمارے اس عالم دین کی لاش کے ٹکڑے ٹکڑے ہو کے دیواروں کے اوپر چلے جاتے ہیں۔ پوری لاش کے بوٹیاں چیتھڑے خون کے دیواروں کے اوپر، درختوں کے اوپر چلے جاتے ہیں۔ اب وہ انگریز اور اس کی بیوی ہنس رہے ہیں۔ دیکھو کس طرح یہ پاکستان وجود میں آیا ہے۔ تو اگر ہمارے اکابرین نے پہلے پاکستان کے لیے قربانیاں دی ہیں، پاکستان ایک الگ ملک اور ریاست کے طور پر ہمیں دیا گیا ہے، تو مطلب یہ ہے جیسے وہ محب تھے، ہم بھی انہی کے ماننے والے ہیں، ہم بھی پاکستان کے، ہم بھی پاکستان کے۔ اس وقت تھوڑا سا اختلاف ہوا، وہ یہ تھا، آج اکثر الیکٹرانک میڈیا یہ کہتا ہے کہ یہ علماء دیوبند جو تھے نا، یہ پاکستان بننے کے مخالف نہیں تھے۔ البتہ اس وقت ایک نعرہ یہ لگتا تھا کہ بٹ کے رہے گا پاکستان، بٹ کے رہے گا ہندوستان۔ اچھا کچھ ہمارے مسلم لوگ تھے، وہ کہتے تھے بٹ کے رہے گا ہندوستان، بن کے رہے گا پاکستان، بن کے رہے گا پاکستان۔ اب حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ وہ فرماتے تھے کہ میں اس حق میں نہیں ہوں کہ پاکستان کو الگ ریاست بنایا جائے۔ کیوں؟ اس وجہ سے وہ فرماتے تھے کہ یہ الگ تو کیا جا رہا ہے، ہم پہلے ہی کمزور ہیں، یہ مزید کمزور کر کے پھر گاجر مولی کی طرح کاٹیں گے، دریاؤں کا پانی بند کر لیں گے اور ہمارے جو ہے ہمیں مزید کمزور کر دیں گے۔ لیکن جب علماء کرام کا متفقہ فیصلہ ہوا، پاکستان بن گیا، اس وقت حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ نے پاکستان کو مسجد سے تشبیہ دی۔ حضرت نے فرمایا جس طرح مسجد بننے سے پہلے اختلاف ہوتا ہے، کوئی کہتا ہے مسجد بننی چاہیے، میں کہتا ہوں نہیں بننی چاہیے، آپ کہتے ہیں بننی چاہیے۔ جس طرح استاد جی نے جب یہ مسجد بنائی تھی تو کافی اختلاف تھا، کچھ کہتے تھے بنے، کچھ کہتے تھے نہ بنے۔ اسی طریقے سے حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ پہلے اختلاف ہوتا ہے مسجد کے بننے سے پہلے، اگر مسجد بن جائے تو پھر سارے مسلمانوں کو متفق ہو جانا چاہیے، اس کے اندر نماز جا کے پڑھنی چاہیے۔
تو فرمایا پاکستان اب بن گیا ہے، اب پاکستان بن گیا ہے، اب سارے متفق ہو کر اس کے اندر رہیں، ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت الفت و شفقت سے رہیں۔ یہ پاکستان کے ساتھ محبت ہے، پاکستان اب بن گیا ہے، یہ آپ کا ہی ملک ہے۔ یہ کس کا ملک ہے؟ آپ کا۔ اور قائد اعظم، سارے قائد رحمت اللہ علیہ، قائد اعظم ان کے پاس حضرت مولانا اشرف علی تھانوی، سارے قائد رحمت اللہ علیہ، بار بار جاتے تھے۔ قائد اعظم نے فرمایا مجھے اگر مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ کی تائید حاصل نہ ہوتی تو شاید کہ میں پاکستان بننے کے حق میں ہوتا۔ یہ علماء ہیں۔ پھر حضرت نے فرمایا، قائد اعظم نے فرمایا جب میں فوت ہو جاؤں تو میرا جنازہ بھی شبیر احمد عثمانی دیوبندی مولوی پڑھائے گا۔ کیا کہا؟ بھائی یہ باتیں یاد رکھنے کی، یہ باتیں یاد رکھنے کی ہیں۔ ہاں، قائد اعظم نے کیا فرمایا؟ جب میں فوت ہو جاؤں تو میرا جنازہ کون پڑھائے گا؟ مولوی شبیر احمد عثمانی دیوبندی پڑھائے گا۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ اس کشمکش میں ہوتے تھے کہ پاکستان الگ ریاست، الگ ملک یہ بنے یا نہ بنے، پتنی صحیح ہوگا، ہمارے لیے بہتر ہوگا یا نہیں۔ لیکن ایک رات سوئے پڑے ہیں، خواب کے اندر نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ سرکار الانبیاء محبوب کبریا احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ پیارے پیغمبر نے فرمایا پاکستان الگ ملک آپ کے لیے بہتر سے بہتر ہوگا۔ نعرہ تکبیر، آج دار ختم نبوت، آج دار ختم نبوت، پاکستان، پاکستان، پاکستان کا مطلب کیا ہے؟ نعرہ تکبیر۔ ہمارا ملک بننے میں ہمارے نبی بھی راضی تھے، ہمارے نبی روزے میں بھی راضی تھے۔ خواب کے اندر فرما گئے کہ آپ اس حق میں رہیں کہ پاکستان بن جائے، آپ کے لیے اس میں بہتری ہوگی۔ پھر حضرت نے مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ نے قائد اعظم کو فرمایا کہ ہاں پاکستان بننا چاہیے۔ پھر ان کے بھانجے ہیں، وہ بھی بہت بڑے عالم ہیں، غالباً شبیر علی عثمانی ہے، ان کے بھانجے ہیں۔ ان کو ایک خط دیا کہ جاؤ قائد اعظم کو دے آؤ۔ انہوں نے خط دینے کے لیے سفر کیا۔ جب وہاں پہ پہنچے تو وہ تہجد کا وقت تھا۔ کیا تھا؟ تہجد کا وقت تھا۔ اس وقت قائد اعظم سجدے کے اندر پڑے ہوئے۔ یہ حضرات نے لکھا ہے۔ بعض حضرات قائد اعظم کی عیب بیان کرتے ہیں، خامیاں بیان کرتے ہیں، وہ یوں تھا، شاید ہوگا جوانی میں ہوگا تھوڑا، لیکن بات جب علماء کرام کے ساتھ لگا ہے نا، صحبت سالے تورا سالے کنت، صحبت تالے تورا تالے کنت، اچھوں کی صحبت اچھا بناتی ہے، بروں کی صحبت برا بناتی ہے۔ جب وہ ہمارے اکابرین کے ساتھ لگا تو پھر انقلاب آ گیا۔ پھر فرمایا کہ میں گیا، تہجد کا وقت تھا، قائد اعظم سجدے میں تھے اور رو رہے تھے کہ یا اللہ پاکستان بنوا دے، پاکستان بنوا دے۔ پاکستان بنوا دے۔ تو پھر حضرت نے آ کر مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ کو عرض کی کہ قائد اعظم رو رہے تھے تہجد کے اندر، تہجد پڑھ رہے تھے، اس کے بعد وہ سجدے میں تھے، سجدے کے اندر رو رہے تھے، اللہ سے مانگ رہے تھے۔ میرے دوستو، جس طرح یہ پاکستان ہمارے وجود میں آیا ہے، آنسو بھی لگے ہیں، خون بھی لگے ہیں۔ ہمارے اکابرین کے کیا لگے؟ آنسو بھی لگے ہیں، خون بھی لگا ہے۔ آنسو بھی لگے ہیں، خون بھی ہاں لگا ہے۔ اسی لیے یہ پاکستان ہمارا ہے کیونکہ ہمارے اکابرین نے خون بھی بہایا ہے اور آنسو بھی بہائے ہیں۔ ادھر دل کو قربانیاں دیتے تھے، کفار کے ساتھ لڑتے تھے، پھر رات کو اللہ تعالیٰ کے سامنے آنسو بہا کر مانگتے تھے، آنسو بہا کر مانگتے تھے۔ ہاں، یہ پہلے
1000 سال تک مسلمانوں کی حکومت رہی ہے. پھر سرتاج برطانیہ کے پیٹ میں مروڑ ہوئی. اس نے یہاں پہ اپنے باشندے بھیجے تجارت کی غرض سے، تاکہ جو تجارت بھی کرو اپنے غدار بھی پیدا کرو. انہوں نے تجارت بھی کی 100 سال تک، اپنے غدار بھی کیا کیے پیدا کیے. پھر ایک وقت آیا یہ سلطنت ہم سے چھوٹ گئی، پورا انگریز کا قبضہ ہو گیا. اس کے بعد بھی ارے غور سے سنو میرے بھائیوں دوستو، غور سے سنو، اس کے بعد بھی اگر مجھے اور آپ کو یہ ملک دینے کے لیے کفار کے پنجے سے چھڑانے کے لیے اٹھا تو وہ ہمارے اکابرین میں سے شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، علماء دیوبند، علماء دیوبند، پاکستان. حضرت نے تحریک چلائی. پھر ان کے خاندان کے چشم و چراغ سید احمد شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ، سید احمد شاہ رحمت اللہ علیہ، وہ اٹھے. انہوں نے بھی تاریخ کو آگے بڑھایا، وہ بھی کفار کے ساتھ انگریز کے ساتھ لڑتے رہے. پھر وہ شہید ہو گئے. پھر آتے آتے ہمارے حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی مدنی سارے قیدو رحمت اللہ علیہ وہ میدان میں آئے. انہوں نے بھی تاریخ کو آگے بڑھایا. حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ آئے، انہوں نے بھی تاریخ کو آگے بڑھایا. پھر دیکھا کہ ہماری تاریخ بظاہر ناکام ہو رہی ہے. پھر انہوں نے سوچا کہ اب ہمارے پاس افرادی قوت نہیں ہے، افرادی قوت ہوگی تو پھر کام بنے گا. پھر حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے پھر دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی. ایک انار کا درخت تھا، انار کے درخت کے نیچے ایک شاگرد تھا جس کا نام بھی محمود تھا، استاد تھا اس کا نام بھی محمود تھا. اب شاگرد بھی محمود ہے، استاد بھی محمود ہے. ایک انار کے درخت کے نیچے الف اور با پڑھ رہے ہیں، تا اور تا پڑھ رہے ہیں، پورا قرآن پڑھ رہے ہیں. پھر کیونکہ ان کے نیت کا دار و مدار تھا نا، اللہ نیتوں کو جانتا ہے. انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. ان کا اخلاص تھا. یہ اخلاص میرے اللہ کو اتنا پسند آیا کہ خواب کے اندر پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تشریف لائے اور اپنی چھڑی کے ساتھ، اپنی لاٹھی مبارک، اپنے عصا مبارک کے ساتھ ایسے لکیریں لگا دی اور کہا قاسم ادھر مدرسہ بناؤ. پیارے قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ صبح اٹھے، بیدار ہوئے، دیکھا لکیریں بھی لگی پڑی تھی، خوشبو بھی آ رہی ہے. اپنے ماموں جی حضرت مولانا یعقوب نانوتوی رحمت اللہ علیہ کو کہا کہ ماما جی یہ میں نے خواب دیکھا ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے ہیں، لکیریں لگا کے دے گئے ہیں، فرمایا ادھر مدرسہ بناؤ. تو حضرت یعقوب نانوتوی رحمت اللہ علیہ ماما جی نے فرمایا بیٹا بھانجا جی آپ کا اخلاص اللہ کو اتنا پسند آ رہا ہے کہ آپ نے یہ نہیں سوچا کوئی عمارت ہو، آپ نے یہ نہیں سوچا کوئی بڑا مدرسہ ہو. آپ نے کہا مدرسہ یہی ہے جو اللہ کے لیے نا. کیونکہ اصحاب صفہ، اصحاب صفہ کی بات آ گئی استاد جی. اصحاب صفہ پیارے یہ کتاب ایسی ہے، اس کا پہلا سبق پیارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہاں پہ ملا؟ کسی بڑی عمارت میں نہیں ملا، کسی بڑے کارخانے میں نہیں ملا، کسی بڑی کوٹھی میں نہیں ملا، کسی بڑی گاڑی میں، ہوائی جہاز میں نہیں ملا. ہاں اس کتاب کا پہلا سبق اقرأ بسم ربک الذی خلق ہے. وہ پیارے پیغمبر جیسی شخصیت کو اس کتاب کا سبق مل رہا ہے تو وہ کہاں پہ ملا؟ غار ہرا کے اندر ملا. غار ہرا کے اندر ملا ہے. پھر پیارے پیغمبر پڑھتے گئے 23 سال کے اندر قرآن مکمل ہوا. پیارے پیغمبر میرا ایک اپنا تخیل ساجی، تو پیارے پیغمبر نے سوچا ہوگا کہ میرے پاس اصحاب صفہ جیسا مدرسہ ہو، میرے پاس اس طرح کا دفتر ہو، میرے پاس عمارتیں ہوں، میرے پاس پوری بلڈنگ ہو. نہیں پیارے پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے پیارے پیغمبر یہ میری کتابیں ہیں. جس طرح میں نے سبق آپ کو اس کتاب کا سبق آپ کو غار کے اندر دیا ہے، اسی طریقے سے اب آپ مدرس بننے والے ہیں، اب آپ میرے مدرسے کے استاد بننے والے ہیں. اب آپ استاد ہیں، اب اگر آپ نے پڑھانا ہے تو
ऊपर छप्पर बनाओ, नीचे सहाबा को बिठाओ, छप्पर बनाओ, नीचे सहाबा को बिठाओ। आप उस्ताद हो, शागिर्द, पढ़ाओ, ये मेरे कुरान की तालीम है, पढ़ाओ। तो प्यारे पैगंबर ने छप्पर बनाया। पढ़ाने वाली शख्सियत कौन? दो जहान के सरदार, पढ़ने वाले अबू बकर उमर उस्मान वाली जैसे, लेकिन पढ़ कहाँ रहे हैं? छप्पर के नीचे। अल्लाह ने हमेशा के लिए हमारी याद दहानी के लिए जो है अल्लाह ने फरमा दिया ये भी छप्पर वाले हैं, असहाबे सुफ़ा यानी छप्पर वाले, असहाबे सुफ़ा यानी छप्पर वाले। हाँ, इसकी मिसालें भी मेरे अकाबरीन में आपको मिलेगी। ये मेरे प्यारे उस्ताद मोहतरम, ये ताज़ा मिसाल है। उधर से छुट्टी कराई गई, इधर आके छोटी सी मस्जिद टीले के ऊपर थी, इसके अंदर डेरा लगा लिया, फिर ये छप्पर बनाया। छप्पर के नीचे हजरत ने क्लास लगाई। आज उनकी कुर्बानी का सिला है कि बहारें लगी हुई है। जामिया साहबे सुफ़ा, जामिया साहबे सुफ़ा, नारे तकबीर। हजरत मौलाना मुफ्ती अतीकुर रहमान साहब, हजरत मौलाना मुफ्ती अतीकुर रहमान साहब, जिनकी कुर्बानी है उनका तो नाम लो ना, है नहीं? तो आज ये जिंदा मिसाल है भाई। ये एक नहीं, ये तो मेरे उस्ताद हैं, है जी, ये एक मिसाल है। जितने हमारे मदरसे बने हैं, जितने मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह को देखो, रहमत के अंदर एक जंगल के अंदर आके बैठे थे, बाबा जी के आंसू लगे। आज 7 बड़े आंसू से रावण के अंदर लोग दीन सीखने आ रहे हैं। खैर मदारिस के अंदर भी खंडर था, उसके अंदर मौलाना खैर मोहम्मद जरसी रहमतुल्लाह अलैह आए, उन्होंने वहां पे मदरसा बनाया। आज वहां से भी पूरी दुनिया से लोग इल्म की प्यास बुझाने के लिए आ रहे हैं। दारुल उलूम कबीर वाला चले जाओ, वहां पे भी मौलाना अब्दुल खालिक साहब रहमतुल्लाह अलैह आए, उधर आके डेरा लगाया। एक दरख्त था, दरख्त के नीचे डेरा लगाया और रात को इतना रोते थे कि लोग बाहर निकल आते थे, शायद कोई लड़ाई हो रही है, लेकिन जब आकर देखते थे तो हजरत मौलाना अब्दुल खालिक साहब रहमतुल्लाह अलैह रो रहे होते थे कि मौला इधर मदरसा बनवा, मौला इधर से इल्म के चश्मे फुटवा कर दे, आए मौला इधर से लोग इल्म की प्यास बुझाने के लिए आए। आज जाके देखो दारुल उलूम कबीर वाला कैसी बहारें हमें दिखा रहा है। हाँ, जिस हमारे अकाबरीन उलमाए देवबंद के जिस पैकर को देखो, जिस सपूत को देखो, वो इस तरह आपको मदरसा बनाए हुए नजर आएगा। अगरचे आपको बिल्डिंग नजर आए, लेकिन पीछे की कुर्बानी जरूर पूछ लेना, पीछे की कुर्बानी जरूर पूछ लेना। हाँ, आप तो पढ़ने आए, आपके अब्बा जी आपको आए सारी इस बच्चे का दाखिला तो कर दें, ठीक है जी, बिठा दें। आपको ये पता नहीं कि सबसे पहले ये उस्ताद किस तरीके पे यहाँ पे बैठे, कौन सी सोच रखी, ये दाढ़ी ऐसे सफेद नहीं करके बैठे। ये आप हजरात के लिए जो उन्होंने फिक्र की है कि या अल्लाह भरा करा दे, इधर भरा नहीं था, बिल्कुल नीची जगह थी, इधर भरा करा दे। या अल्लाह मेरे पास कुछ नहीं है, इधर ऊंचा भरा करा दे। मौला मेरे पास कुछ नहीं है, दफ्तर बनवा दे। मौला मेरे पास कुछ नहीं है, ये दरगाहें बनवा दे। मौला मेरे पास कुछ नहीं है, मस्जिद बड़ी बनवा दे। मौला मेरे पास कुछ नहीं है, साथ वाली जमीन देकर मेरे मदरसे को खुला कर दे। मौला मेरे पास कुछ नहीं है, बैतुल खला तालिब इल्मों की खिदमत के लिए बनवा दे। मौला मेरे पास कुछ नहीं है, ऐसे मेरे गेड़ू को रंग करवा दीजिए। ये इतनी फिक्र है। आप आते हैं, पढ़ते हैं, बाकी खाना कम हो जाए, दाने कम हो जाए, सालन कम हो जाए, आपको तो बातें आती हैं कि यहाँ का सालन पतला है। हाँ भाई, हंसने की बात नहीं है, रोने की बात है। आपको सिर्फ बातें आती हैं, आपको सिर्फ बातें आती हैं। फोन कीता घर सालन पतला, मैं मरता माँ, खा खा के मेरे को जुलाब लगे। आप सिर्फ बातें करते हैं।
جب اچھا آپ بتائیں استادوں کو یہ فکر نہیں ہے کہ آپ کے لیے اچھے سے اچھا کھانا فکر نہیں ہے؟ بتائیں بولتے نہیں یار بولیں یار ایسا بول رہے ہیں اونچا کو نہیں بولتے اور اونچا کیا استادوں کو یہ فکر نہیں ہے کہ یہ میرے پیارے بچے علم کی پیاس تو بجھا جائے اور یہاں سے بھوکے جائے؟ کیا استادوں کو یہی فکر ہے کہ یہاں سے بھوکے ہو جائیں؟ نہیں، ان کی رات میں تو استادوں کے ساتھ رہتا ہوں، استادوں کی صحبت میں رہتا ہوں، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ استاد جی رات میرے سامنے یہ بات فرماتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ ایسا میرے پاس مال آ جائے، دانے گندم اور جو گھی کے ڈبے ٹین اور اس طرح کا مال آ جائے، ان کو اچھے سے اچھے کھانے بنوا کے ان کو کھلاؤں۔ استاد جی فرماتے ہیں اتنی ہماری آمدن ہو جائے کہ جو ہے بچے پکانے والے بچے بھی نہ ہو، ان کی پڑھائی میں بھی خلل نہ آئے، ہم ایک ورچی رکھیں، اس کو تنخواہ دیں، وہ پکائے، یہ صرف آرام سے بیٹھ کے کھائیں اور سو جائیں۔ اللہ استادوں کو فکر ہوتی ہے۔ آپ باتیں نہ کیا کریں، باتیں نہ کیا کریں، باتیں کریں گے تو میرا موضوع ایک اور طرف چلا گیا۔ تو بات یہ ہے کہ یہ مدرسے جس طرح بنتے ہیں تو ان کی قربانی کو دیکھو، جس طرح ان کی انہوں نے قربانیاں دی ہیں۔ میرے دوستوں، محترم دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، عزیز طلباء کرام، یہ بات یاد رکھو، یہ اس جیسے اکابرین بھی ایسے نہیں ملے۔ ہمارے اکابر کی جوتی کا صدقہ ہے، ہمارے اکابرین کی محنت ہے۔ اگر دارالعلوم دیوبند نہ بنتا، قاسم نانوتوی نہ اٹھتے، وہ مدرسہ نہ بنتا، تو استاد مفتی فکر رحمان صاحب کہاں سے آتے ہیں؟ جی وہ مدرسہ بنا ہے۔ اچھا پھر موضوع کی طرح بتاؤں، وہ مدرسہ بنا وہ بھی افرادی قوت کے لیے۔ کس کے لیے؟ افرادی قوت کے لیے۔ اب جب اس کے اندر افرادی قوت آ گئی بہت بڑے، اس کے اندر شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ جب پڑھ گئے، پھر انہوں نے تحریک ریشمی رومال کے نام سے ایک تحریک چلائی، پھر انہوں نے پوری دنیا کا سفر کیا۔ جب مکہ کے اندر گئے، شریف مکہ اس کا نام تھا، اس کے پاس گئے، ان کو اپنے حال احوال بتائے کہ میں اس طرح تحریک چلاتا آ رہا ہوں۔ اس نے غداری کی، اس نے انگریز کو بتا دیا کہ شیخ الہند کے آپ کے بارے میں یہ فلانا۔ جب بھی کرتے ہیں اپنے غداری کرتے ہیں۔ اس وقت حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو انگریز نے گرفتار کیا، مالٹا کی جیل کے اندر قید میں ڈالا۔ حضرت اس میں کم از کم 3 سال اس مالٹا کی جیل میں قید رہے، وہاں پہ نہ کھانا نہ پینا۔ حضرت کو کہا کہ وہاں پہ نہ کھانا ہے نہ پینا ہے نہ کچھ ہے۔ اچھا ظلم و تشدد البتہ ہے، ظلم و تشدد ہے۔ آپ ساتھ کیا کچھ لے کر جانا چاہتے ہیں، جو کو لے کر جانا چاہتے ہیں لے جاؤ۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ ساتھ کاغذ اور قلم لے گئے، ساتھ کاغذ اور قلم لے گئے کہ میں وہاں جیل کے اندر بھی اپنے نبی کا علم لکھوں گا، اپنے آنے والے اپنے بیٹوں کو پہنچاؤں گا۔ یہ جو ترجمہ ہے شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ، یہ ترجمہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا لکھا ہوا ہے۔ جو یہ تفسیر عثمانی ہے نا، یہ تفسیر حضرت مفتی شفیع عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے، اور جو ترجمہ ہے وہ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا لکھا ہوا ہے، جو جیل کے اندر انہوں نے لکھا ہے۔ ٹھیک ہے نا بھائی؟ تو بھائیو، جب ان کو جیل سے باہر نکالا گیا، جب وہ فوت ہوئے تو ان کی کمر کے اندر اتنے گڑھے تھے کہ اتنا ہاتھ اندر چلا جاتا۔ ہاں پھر حضرت حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ چونکہ اپنے استاد کی خدمت کے لیے جیل کے اندر گئے کہ میں اپنے استاد کی خدمت جیل کے اندر کروں گا۔ ایک وقت آیا جو شاگرد استاد کی خدمت کے لیے جیل کے اندر جا رہا ہے، استاد کے دکھ دیکھتا ہوگا، آنکھوں کے ساتھ دیکھتا ہوگا، پھر وہ خدمت کرتا ہوگا۔ اللہ نے بھی حسین احمد مدنی سے وہ کام لیا ہے کہ حسین احمد مدنی کو یہ اعزاز اللہ نے بخشا ہے کہ روزہ رسول اللہ پر 18 سال حضرت حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ درس دیتے رہے۔ خدمت کا صلہ ملتا ہے۔ تو پھر حضرت حسین احمد مدنی سے پوچھا، حضرت آپ کے استاد اتنی تکالیف ان میں تو بتائی نہیں۔ فرمایا میرے استاد شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو آگ کے انگاروں کو اوپر لٹا کر اوپر پتھر دیتے ہیں۔ پھر حضرت جتنا چیختے چلاتے خون سے اور پیپ سے وہ انگارے بجھتے تھے، اس کے باوجود بھی اسی جگہ پہ اور انگارے رکھ کے حضرت کو پھر جلایا جاتا، بڑی تکلیفیں دیتے، اور کمر کے اندر گڑھے پڑ گئے ہیں، اتنے بڑے بڑے گڑھے کہ بعض حضرات نے یہ فرمایا ہے جب ان کو نہلا رہے تھے تو صرف ہڈیاں نظر آ رہی تھی، گوشت نہیں نظر آ رہا۔
محترم دوستو یہ پاکستان ہمیں ایسے نہیں ملا، یہ بڑی قربانیوں سے ملا ہے. اس لیے 14 اگست کو ہم 14 اگست منائیں، جشن آزادی منائیں، لیکن ان کی قربانیوں کو بھی یاد رکھیں. قربانیوں کو بھی یاد رکھیں گے نہیں رکھیں گے؟ ہاں، انہوں نے قربانیاں دی ہیں، ہم جشن منائیں. انہوں نے قربانیاں دی ہیں، خون بہائے ہیں، ہم میوزک چلائیں. کتنا حسین چہرہ، کتنی پیاری. وہ نعرہ پاکستان کا اور گانا اس کا. جی بھائی آپ یوں کہیں کتنا پیارا پاکستان، کتنا پیارا پاکستان، کتنا پیارا پاکستان. تو ہم کس طرح جشن آزادی منائیں گے؟ بولو، جس طرح پیارے پیغمبر نے سکھائی ہے. ہاں، پیارے پیغمبر نے بھی سکھائی ہے کہ آزادی کس طرح منائی ہے. ٹھیک ہے نا؟ جس طرح علماء کرام نے جشن آزادی منائی ہے، آج بھی دارالعلوم کراچی میں جشن آزادی منائی جا رہی ہے، دارالعلوم کلیہ والوں میں منائی جا رہی ہے، اور دیگر مدارس میں منائی جا رہی ہے. محترم دوستو، ان قربانیوں کو یاد رکھ کے ہم اچھے طریقے سے جشن آزادی منائیں، جس کے اندر اللہ کو ناراض نہ کرے، اللہ کو ناراض نہ کرے. قرآن پڑھے، قرآن پاک پڑھ کے، درود شریف پڑھ کے، ذکر اذکار کر کے ان شہداء کو جن نے قربانیاں دی ہیں، جس میں 80,000 علماء کرام ہیں، باقی لاکھ کروڑوں کی تعداد میں عام مسلمان ہیں جنہوں نے قربانیاں دی ہیں، تو ان کو اصالہ ثواب کریں. ٹھیک ہے، ان کو اصالہ ثواب کریں، زیادہ سے زیادہ اللہ کو یاد کریں. اس طرح ہم اپنے جو ہے جشن آزادی منائیں. اس طرح ہماری جشن آزادی منانا اللہ کے ہاں بھی قابل قبول ہوگا.